देखना चाहता है। अगर आप इसी लूका रसूल की इंजील में उसके 18वें बाब में देखें तो यहाँ देखें एक शख्स है, उसके अंदर बड़ी खूबियाँ हैं, खूबियाँ अच्छी हैं, और ये 9वीं आयत से 14वीं आयत तक है। और लिखा वहाँ 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं, और लिखा है फरीसी खड़ा होकर यूं दुआ करता है, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं बाकी आदमी की तरह जालिम नहीं हूँ, बेइंसाफ नहीं हूँ, मैं जनाकार भी नहीं हूँ, और मैं इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूँ, मैं सारी अपनी पर दायित्व देता हूँ, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबार ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज भी चर्चों के अंदर अगर कोई साथ बजा सकता है तो पहले उसे कहते हैं ओ नहीं जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों भाई, और उन्हें बड़े क्या उन्हें तरले करने पड़ते हैं, फिर वो साल जाता है। और जो गाना चाहता है वो कहता है मेरा आज गला खराब है। हाँ भाई, और देखें ये क्या है, आपको खुदा ने ये खूबी दी है तो आप इस नेमत को क्यों नहीं बढ़ाते। मेरे अजीजों क्या है, ज्यादा जितना लोग ना कहें नहीं नहीं भाई तो एक सलाह दे, अच्छा फिर आते हो तो गला तो ठीक नहीं फिर भी सलाह देना, लेकिन नहीं, आप देखिए अपनी तारीफ कर रहा है और कह रहा है मैं तो बड़े बड़े अच्छे काम करता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ। नहीं, एक ही हाथ ने सबको बनाया, वो खुदा है जो सबसे प्यार करता है, जिसने सबके लिए बेटा दिया है, बेटे ने सबके लिए जान दिया है, एक ही खून से खरीदे हुए हैं, सबके गुनाह उसने माफ किए हैं। लेकिन अगर आपके अंदर खुदा ने कोई खूबी ज्यादा रखी है, आप ज्यादा हलीम हो, आप ज्यादा छोटे हो, आप ज्यादा डाउन हो जाए, और जितने आप आगे जाओगे आप उतनी ही आप बरकत के मुस्तहिक होंगे, उतना ही खुदा आपको सरफराज करेगा। मेरे अज़ीज़ों, जिनके पास खुदा का कलाम है, और ये फरोतनी का मतलब होता है क्या, कमर बस्ता होना, खादम या गुलाम अपने आका की खिदमत में तैयार होना। फरोतनी के माने झुकना, नीचा होना, खाकसार होना। और क्या वाकई हम छोटा पढ़ना चाहते हैं? आज तो हर बंदा जो है वो क्या है, वो चाहता है इनू इथे बैठा देता तो मैनू थले। क्यों भाई? मेरे अज़ीज़ों, आप वहाँ रहकर भी आप उसकी खिदमत कर सकते हैं। आपके अंदर खुदा का रूह हो, आप जहाँ भी हो, आप रोशनी जो होती है ना, वो किसी क्या भाई तय खाने में भी हो तो वहाँ भी अपना काम करती है। जरूरी नहीं कि ऊपर हो, रोशनी रोशनी है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह की रोशनी मौजूद है, आप जहाँ भी होंगे खुदा की कुदरत आपके अंदर काम करेगी। मेरे अज़ीज़ों, गौर करें जरा, खुदा के कलाम में रोमियो 12 बाब की 16 में लिखा है, आपस में यक दे रो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो। क्या करो? जो आपसे छोटे हैं उनकी तरफ मतवज्जा हो। और फिलिपियन 2:3 में लिखा है, तफरकी और बेजा फख्र के पास कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को बेहतर समझो, दूसरों को अपने से बेहतर समझो। क्या वाकई हम अपने से दूसरों को बेहतर समझते हैं? क्या वाकई आप कभी आप जा रहे हो लेकिन आपने अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा बैग हाथ में हो, जेब में नोट भी हो, नोटों ने हवा भरी हो, और आप जा रहे हो, और क्या भाई कोई शख्स मिले तो आप वो ये समझते हैं क्यों सलाम। मेरे दिलों एक बात सीखने, जिस शख्स के अंदर हलीमी होती है, फरोतनी होती है, खाकसारी होती है, वो दूसरे को बेहतर समझता है और दूसरे को सलाम करता है।
اور سلام کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ آپ اس کی سلام کی جائے اور کوشش کریں زندگی میں، کوشش کریں آپ پہلے سلام کریں، بڑا یا چھوٹا۔ میں کئی دفعہ سکھاتا ہوں بھائیوں کو بھی، جا کے بیوی کو بھی سلام کرنے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سلامتی ہے، آپ کی سلامتی میں کوئی گل نہیں ہے۔ ہاں بھائی، بچوں کی سلامتی سے گھر کی سلامتی نہیں ہے، سلامتی ہے۔ اگر بچے بھی ماں باپ کو کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر بیوی بھی غلطی سے کر لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ہم سب کو دوسروں کی عزت کرتے ہیں، اور جب ہم خود شروع کریں گے تو دوسروں کو عزت دیں گے اور خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے، پہلا پترس 5:6 میں، بس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ خدا کے ہاتھ کے نیچے کیا کرو؟ فروتنی سے رہو، کیونکہ جو اعلیٰ طرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ جب فروتنی سے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کو برکت ملے گی۔ اس میں یسوع مسیح نے ہمیں بہت بڑا نمونہ دیا، اور یسوع مسیح ہمارے لیے ماڈل ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کا انسان بننا یہ نہایت عاجزی اور فروتنی، یسوع مسیح کا چرنی میں پیدا ہونا یہ بہت چھوٹا بن جانا ہے۔ اس کی فطرت میں اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا۔ دیکھا وہ فلپیوں 2:7 میں، اس لیے کہ وہ خدا کی صورت پر بھی تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا ہے بھائی؟ وہ اسے انسان بنا دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی صورت خیالی ہے، اور یہاں تک فرما بردار ہے۔ اس نے صلیب بلکہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو غریب کہا ہے، چھوٹا کہا ہے، خادم کی صورت اختیار کی ہے، اور اس نے آدمیوں سے عزت نہیں پائی۔ یوحنا 5:41 میں لکھا ہے، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، بلکہ اس نے پست کر دیا، اپنے جلال کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے۔ اور یسایہ 53 میں لکھا ہے کیا؟ کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہم نے اسے خدا کا مارا اور کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یہاں تک کیا لکھا ہے؟ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس کی خدمت میں فروتنی تھی، دھیان سنیں، اس کی خدمت میں فروتنی تھی۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کی فروتنی ہے؟ آپ کی عاجزی ہے؟ آپ دکاندار ہیں، آپ کوئی بہن ہیں، اگر آپ سبزی اچھی بنا لیں تو میرے لیے سبزی کو نہیں بنا سکتے، روٹی دیکھی میری کیسی ہے، یہ صفائی کیسی ہے؟ نہیں، آپ بہت کچھ کر کے بھی پھر بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں۔ یہ خدا چاہتا ہے، آپ کے اندر کتنی بھی خوبیاں ہوں لیکن پھر بھی کیا کریں؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، اس کا فضل ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں بڑی صفائی سے لکھا کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت، بلکہ یسوع مسیح نے آخری موقع پر شاگردوں کے پاؤں دھو کر اعلیٰ نمونہ دیا ہے جو لوگوں نے آج چھوڑ دیا۔ آج دیکھیں، لکھا جب گول میز کانفرنس ہوتی، آخری کھانا یسوع مسیح کھانا چاہتے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جب یسوع مسیح ٹیبل پر بیٹھے تھے اور دیکھ رہے تھے، آج کوئی آپ میں سے اٹھے گا جو کیا کرے؟ سب کے پاؤں دھوئے؟ تو کلام میں لکھا ہے اس وقت کوئی اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب دیکھیں اور اس کی 24ویں آیت میں ان میں تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں کون بڑا سمجھا جاتا ہے، اور اس نے ان سے کہا غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند اور نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لکھا جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند، کیونکہ بڑا کون ہے؟
جو کھانا کھانے بیٹھا یہ وہ جو خدمت کرتا ہے. آپ غور کریں کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. غور کریں خدا خالق اور مالک ایک خادم بن سکتا ہے تو کیا ہمارے اندر عاجزی کیوں نہیں آتی, فروتنی کیوں نہیں آتی, حلیمی کیوں نہیں آتی, چھوٹا پن کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا آپ کے اندر بے شمار خوبیاں ہوں, آپ کیا ہے آپ کردار کے لحاظ سے اچھے ہوں لیکن پھر بھی دوسروں کو عزت دیں, دوسروں کو بڑا سمجھیں اور کیا کریں دوسروں کی رسپیکٹ کریں. اور یہی یسوع مسیح نے کیا. یسوع مسیح نے زندگی کے اندر کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا. اس نے چوروں ڈاکوں کی بھی قدر کی, اس نے زناکاروں کی بھی قدر کی, انہیں معاف کر دیا. صلیب پر بھی وہ معاف کر رہا ہے. اس نے کسی پر الزام آج تک نہیں لگایا بلکہ یہ کہا آئندہ گناہ تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ باتیں ہیں. ہم تو کیا ہے کریٹتے رہتے ہیں, کوئی لے کے چیزیں کھوڑتے ہیں اور کیا ہے کسی کو پورے معاشرے میں بدنام کر دیتے ہیں. ہمیشہ دوسرے گناہوں پر پردہ ڈالیں. اگر آپ اچھے ہیں تو یہ خدا کا شکر ہے. آپ نے اپنے لیے اس کی بادشاہی میں جانا ہے, دوسروں کے لیے نہیں جانا. اس لیے کتنا اچھا ہے یسوع مسیح نے جو بات آج ہمارے سامنے رکھی ہے اس کو غور سے سنیں. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے آپ ساؤل کو دیکھ لیں جو پہلے ساؤل تھا پھر پالوس بن گیا. آپ دیکھیں وہ کتنا سخت تھا, لوگوں کو قتل کرتا تھا. آج کیا ہے آج وہ مسیح کی خاطر کوڑے کھا رہا ہے, مار کھا رہا ہے اور اس کے منہ سے کبھی کوئی بڑا لفظ نہیں نکلتا. وہ کہتا ہے میں رسول ہوں لیکن سب سے چھوٹا ہوں. رسول اعظم ہوتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں, رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں. آپ سوچیں ہم ایک گیت گانے اور میرے جو ہے ایسے ایسے چلتے ہیں پوری جماعت کے اندر. میرے دیدو آپ میں یہی سکھانا چاہتا ہوں اور خوبیاں پیدا کریں, اور خوبیاں پیدا کریں. آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ خود چمکنا شروع ہو جائیں پر آپ اپنے منہ سے کبھی نہ میاں میٹھو بنے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کئی لوگ ایک دفعہ نا ہاں بھائی علامہ اقبال جو ہے نا وہ ایک دن دیر سے آیا اسکول میں تو آپ نے پوچھا اقبال دیر سے آیا, کہتا ہے اقبال ہمیشہ دیر سے آتا. اقبال ہمیشہ کہیں یہ سمجھ کر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں اور سب سے لیٹ آتے ہیں. آپ بڑے ہیں, خوبیاں بڑی ہیں پر وقت پر آنا سیکھیں. یہ بھی ایک عاجزی اور حلیمی ہے. اور جب شاید ہم لیٹ آتے ہیں ہم یہ بھی سوچتے ہیں میں تو سب سے بڑی ہوں, میں تو سب سے بڑا ہوں, میں اینڈ میں بھی چلا جاؤں گا تو کوئی بات نہیں ہے. یقین کریں آپ اپنے توڑے دبا رہے ہیں, آپ کی جو خدمات ہیں انہیں دبا رہے ہیں. آپ اچھا گا سکتے ہیں, آپ اچھا بجا سکتے ہیں, آپ کے بہت سے ٹیلنٹ ہیں جو آپ ان کو دبا رہے ہیں. اور خدا نے کہا جو انہوں نے توڑے دیے نا ان کا صاحب لوں گا میں. تو اس کا مطلب یہ ہے وقت پر آئیں گے اور آپ ان توڑوں کو استعمال کریں گے. میرے دلو کتنا اچھا ہے. آپ یوسف کو دیکھ لیں, یوسف نے اپنے آپ کا چھٹا بنایا. کیا وہ بھائیوں سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا؟ وہ بادشاہ ہو کر بھی اپنے بھائیوں کے لیے عاجز ہو گیا. اور پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ کھولیں پیدائش کی کتاب 50واں باب اور 50ویں باب میں بڑی صفائی سے لکھا ہے اس نے اپنے بھائیوں کو بڑی حلیمی سے جواب دیا. اس کی 15ویں آیت سے پڑھوں گا. یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر ان کا باپ مر گیا کہنے لگے یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے کی ہے اسے پورا پورا بدلا لے. سو انہوں نے یوسف سے یہ کہہ کر کہلا بھیجا تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا اپنے بھائیوں کی خطا ان کا گناہ معاف کر دے اور کیونکہ انہوں نے تیرے ساتھ بدی کی سو تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے. یوسف کی باتیں سن کر رویا اور یوسف نے
खुद भी उनके आगे जाकर आपके सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादम हैं। यूसुफ से कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसे नेकी का कष्ट किया ताकि बहुत सी लोगों को जानों को बचाए, जैसा आज के दिन हो रहा है। यूसुफ बदला लेना चाहता, नहीं ले सकता था। आज तो किसी का वक्त मिल जाता ही कौन काबू आया, कौन जरा दबा के रखो। तो मेरे लिए तो ये बातें ठीक नहीं हैं, बल्कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। यीशु मसीह ने आज हमें ये सिखाया है कि क्या जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दानियल को देख रहे हो। और यीशु मसीह चाहता है आज अपने आप को क्या करें, परखें, हमारे अंदर कितनी खुदा ने खूबियाँ बनाई रखी हैं, और क्या उसने कोई किसी और खून से हमें खरीदा है? एक ही खून से खरीदा है। इसलिए मैं चाहूँगा अगर जहाँ जहाँ भी कमी है हमारे अंदर उसको ठीक करें, और आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, खुदा में तरक्की करते जाएं, अपना काम करते जाएं, अपनी खिदमत करते जाएं। जो भी खूबियाँ आपको दी हैं वो क्या करें, वो पुरस्कार लाएं, मत पीछे हटें। ये समझ कर ना कि मैं एहसान कर रहा हूँ या एहसान कर रही हूँ, बल्कि खुदा का काम करें। जो काम करें जी से करें, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, कभी ना रुकें, बढ़ते जाएं। और क्या होगा, खुदा एक वक्त में आपको फौरन सरफराज कर देगा। यूसुफ को सरफराज किया, कर दिया। उसने हमेशा उन लोगों को जो आजिज बने उसने सरफराज किया। यकूब को सरफराज किया, वो अपने भाई के आगे 7 बार झुका, वो उसके पास जाने तक। मेरे दिलों कितना अच्छा है। मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर आप वाकई मर्तबा पाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो फिर आपको छोटा बनना होगा, आजिज़ बनना होगा, हलीम बनना होगा, अपना काम करते जाना होगा, रुकना नहीं होगा। मत किसी को देखे, खुदा देखता है, खुदा हमारे कामों को देखता है, खुदा हमारी खिदमत को देखता है, और हम अपना काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और यहाँ तक कि यीशु मसीह आ जाए और कहे, आजा मेरे साथ में, आजा चले आगे। और कितनी खुशी होगी। खुदा आप सबको चंद बातों की ऐसी बड़ी बरकत दे। आमीन।